فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شان فاروقی بزبان مولا علی رضی اللہ عنہما، سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن اسی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی، سانو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے بارے کچھ ارشاد فرماؤ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت نے جنہاں نو اللہ پاک نے فاروق لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے حق نو باطل تو وکھرا کر وکھایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمان دیا، سنیا کہ اے اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ طلبہ کرام، دورہ حدیث شریف، تخصصات وغیرہ یہ تشریف آوری ہوئی ہے 3 دن کے لیے۔ یہ زیادہ تر کیونکہ وقت ان کا مسجد میں گزرے گا، پہلے تو کچھ مسجد کے تعلق سے عرض کر دوں۔ فیضان نماز میں جو آداب لکھے ہوئے ہیں کچھ آداب عرض کرتا ہوں۔ نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع ذکر و نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجدیں آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں۔ اچھا یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہم جمع ہیں جو طلبہ کرام، تو یہ مسجد
عین مسجد نہیں، یہ فنائے مسجد ہے۔ مسجد کے احکام اور فنائے مسجد کے احکام ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن فنائے مسجد میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قہقہ مار کر ہنسنے سے منع فرمایا ہے کہ یہاں بھی وہ شور شرابہ نہیں کر سکتے جو ہم گلیوں بازاروں میں کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آ رہی ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔ نمبر 4، مسجد میں ریح یعنی بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے۔ نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں۔ نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے، البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائے تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13، مسجد میں فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ اتنی بلند آواز سے نہ کریں جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور درخواست کر دوں کہ جیسے میں ابھی حاضر ہوا تو کافی صحابہ کھڑے ہو گئے، تو اس میں درخواست یہ کہ اب میں جاؤں تو کھڑے نہیں ہونا ہے، جو کھڑے بھی ہوتے ہیں بعد آگے بھی بڑھتے ہیں، پھر جگہ نہیں ملتی ہوگی، جب رش زیادہ ہوتا ہے پھر ایک دوسرے پر دھکم پیل، کوئی بیچارہ آگے بڑھ گیا تو اس کی جگہ پر آپ بیٹھ گئے، اب اس نے کہا میری جگہ ہے، اور پھر بات خراب ہونا، دل آزار گفتگو ہونا، یہ سب امکانات اس میں رہتے ہیں۔ جب بھی مجمع کثیر ہو، اجتماع بڑا ہو تو اس سے موقع پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے۔ اگرچہ عرف ہے تو ہر عرف اب ضروری ہے کہ وہ واجب بھی ہو۔ علماء آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے جو پہلے سے عالم صاحب قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہوں، ان کا جو بھی ہو، یہ حضرت جو آئے نا اس کے لیے نعرے لگنے چاہیے۔ اب وہ حلال کہہ رہے تھے تو سمجھ میں حرام آئے گا، یہ کہہ رہے تھے کہ کفر ہے تو سمجھ میں آئے گا اسلام ہے، تو یہ غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔
تو یوں قرآن و حدیث کا کوئی بیان کر رہا ہو، وہ جاری ہو بیان، اس میں بھلے کیسی بڑی شخصیت آئی ہے، میرا اندیا ہے واللہ اعلم، کیسی بڑی شخصیت آئے جو سن رہے ہیں کان لگا کے سنیں، کھڑا نہیں ہونا. حضرت نے فرمایا بھی نہیں کہ میرے لیے کھڑے ہو، ہم اپنی عقیدت سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس عقیدت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز توڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیا؟ اتحیاتوں میں بیٹھے ہوئے نہیں کھڑے ہوں گے نا. تو یہ بیان سننا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اب جیسے کہ حاجی عمران بیان فرما رہے تھے، میں آ گیا، میں بعض وقت کھڑا ہو جاتا ہوں، ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں اور چپ چاپ سنتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے، لیکن بس میں آ گیا اندر، کبھی توجہ نہیں بھی ہوتی، تو اندر آ گیا اور جو کرنا تھا آپ نے کیا. اب یہ بیان کر رہے تھے، ان کی بات کسی نے سمجھی، کسی نے اچھا. اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کھڑے ہوتے، اس توجہ سے سننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو کھڑے ہوئے وہ رکاوٹ کا سبب بنے نا. پھر بیان کرنے والا ظاہر ہے کہ وہ کیسا دبنگ ہو، لیکن اس کو مزہ تو نہیں آئے گا نا کہ یار یہ کیا ہو گیا. یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں، ابھی سے سمجھ لیں گے، آپ آگے انشاءاللہ زندہ بچے کام آئیں گی انشاءاللہ. ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ایسے موقع پہ کھڑا نہیں ہونا ہے. بہت اہم مشورہ جب کوئی اس طرح کی گفتگو بھی جاری ہوتی ہے اور بہت خاص موضوع چل رہا ہوتا ہے، لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی آ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر اسی طرح کا کوئی جیسے نظام بنتا ہو کہ جناب وہ آ گئے تو ادھر بیٹھے، ادھر کھڑا ہو. اب وہ بولنے والا اس کی تو پھر جب دوبارہ شروع ہوتا ہے تو اس کو پوچھنا پڑتا ہے اب وہ کیا بات کر رہا تھا میں. تو ایسے ماحول میں بھی اگر جیسے جو آ رہا ہے وہ وہاں جہاں آئے گئے ہیں تو وہ آئے گئے، انہوں نے تو آنا ہی یہی تھا، تو آئیں تو ایک کوئی جگہ وہاں جگہ خالی ہے تو وہاں آ کر وہ بیٹھ جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ بعضوں کا رک جاتا ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے، بعضوں اس پہ بھی قرآن و حدیث کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اہم موضوع پہ کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے اور اس میں کسی کی آمد. ویسے تو سب کو وقت پر پہنچنا چاہیے تاکہ وقت پہ شروع ہو اور چیزیں ہو، مگر اس میں بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو بعضوں کا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ ان کے آنے کا نوٹس نہ لیا جائے تو ان کو خراب لگ جائے کہ اگر میں آیا یہ باتیں کرتے رہے، مشورہ ہی کرتے رہے، میرے آنے کا نوٹس بھی نہیں لیا کہ میں آیا ہوں، اور ان کو برا لگ جائے تو پھر ایسے میں اگلے کو برا لگنے سے بھی بچانا ہے. کہ جو آیا اس کو برا لگے گا، جو آئے گا اس کو برا لگے تو گا. جو یہ پسند کرتا ہے اس کو یہ حدیث یاد کرنی چاہیے کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو ایسے وہ کان میں یہ بول دینا چاہیے کہ حضرت حدیث میں یہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے، وہ تو دل کی کیفیت ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہو تب بھی بولنا نہیں ہے. میں ویسے یہ واقعی حدیث سے پاک ہے، جو یہ خواہش کرے یہ بہت خطرناک خواہش ہے، اور کبھی ہم کسی عالم دین کے بارے میں بدگمانی کر بھی نہیں سکتے نا. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بدگمانی یا گناہ تو ہمارا کھڑا ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی اسکیننگ مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جسے ہم دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیں. دوبارہ لے کے علماء یقیناً ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں. عوام کھڑی ہوتی ہے، ان کو تعظیم کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یار موقع محل تو ایک بیان کر رہا ہوں بھی تو عالم ہے نا. اب ایک کی تعظیم کرنے کے لیے کیا دوسرے کی توہین کی جائے گی؟ بلکہ اس وقت جو قرآن و حدیث کی بیان کر رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تو ایسے سخت آداب لکھے ہیں. ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا ہے، بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، اور بگوش ہوش کان لگا کر سننے کا، جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سمجھے، نہ اشارے کرے نہ کنا ہے، کچھ بھی نہیں، سنے تو ہی کان میں جائے گی تو دل میں اترے گی نا اور کچھ سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو جو کر رہے ہوتے تھے نہیں خود سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھ دے دیتے ہیں. اپنی بس کرے آدمی، غور سے سنے تو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. خیال رکھا کریں گے انشاءاللہ. مدنی مشورہ ہو، کچھ بھی ایسے موقع پر کوئی شخصیت آئے تو خود ہی بیٹھ جائے گی، جگہ تو ہوتی ہی ہے. سرکنا سنت ہے، لیکن کب؟ جب بیان ہو رہا تو اس وقت تو ہو بھی قرآن حدیث کی بات، کر بھی عالم رہا ہو، تو اب وہ سرکنا، ایسا سرکنا کہ جس سے مطلب ڈسٹربنس پیدا ہو. یہ رکاوٹ آ گئی نا، مانے آ گیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی عالم دین کو کوئی منصب، ذمہ داری یا قیادت مل جائے تو وہ اپنے دل کو تکبر سے کیسے محفوظ رکھے؟ بعض اوقات عہدہ یا ذمہ داری ملنے کے بعد انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر یا زیادہ اہم ہوں۔ ایسی کیفیت سے بچنے اور عاجزی برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات پر غور کرے کہ میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہوتی ہے، ایک قطرہ ہی تو ہوتا ہے نا جو اچھا نہیں ہوتا، ابھی انتہا سڑا ہوا مردہ۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لشکر کے سپاہ سالار محلب کو ریشمی جبے میں ملبوس اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ پاک اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں۔ اس نے جواباً کہا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں۔ تمہارا آغاز ایک بدلنے والا نطفہ یعنی گندا قطرہ، انجام بدبودار مردہ، اور درمیانی وقفے یعنی زندگی بھر پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرنا۔ یہ سن کر محلب شرمندہ ہو کر چلا گیا اور اس نے یہ چال چھوڑ دی۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 417۔ یہ بھی بولنے والے کا وزن تھا، مطلب ہر ایک بولے گا تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو ہماری ہمت ہے کہ اپنی اگر کیفیات، اپنی اصلیت کو آدمی یاد کرے گا۔ ظاہری طور پر منصب مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ منصب کب چھن جائے گا یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ انہیں بہت نقصان ہوتا ہے بعض اوقات منصب سے۔ ایک بار میں پنجاب کے دورے پر تھا، مجھے کسی نے سچا واقعہ سنایا، شہر مجھے یاد ہے وہ، تو خیر میں اشارہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو پنجاب جب میں دورے کرتا تھا، سیکورٹی اور یہ مسائل نہیں ہوتے تھے، تو ایک مسجد کے خطیب صاحب کا انہوں نے بتایا، بڑی ان کی مطلب عزت تھی، اور ان کی مسجد جو ہے وہ روڈ پہ لوگ آ جاتے تھے عید کے دن، اتنی مخلوق ہوتی تھی، شاید تراویح میں بھی لوگ باہر آ جاتے تھے، اس طرح کا کچھ بتایا، بڑا اس کا مطلب مان تھا اس شہر میں۔ ایک بار خطاب میں، جوش خطابت میں، ایک یوں کہہ دیا، وہ انہوں نے بتاتے کہ کیا کہہ دیا مجھے اب یاد نہیں ہے، یہ بس انہیں کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے لوگ بدظن ہو گئے، خلاف ہو گئے۔ اور اب جو عید آئی، رمضان میں شاید انہوں نے کوئی خطاب میں فرمایا تھا، فرمایا لفظ واپس لے لیتا ہوں، غلط بات کی ہوگی نا کوئی۔ تو عید جب آئی نا تو ان کی جہاں روڈ بھرتے تھے عید کی نماز میں ایک صف تھی۔ اب یہ کہ کب کیا ہو جائے، جس کی ہے تو میری زندگی گزر گئی نا، بس دیکھے میں نے مناظر کہ جس کی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد میں دیکھی ہے میں نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غلامی کرسی، غلامی مصطفیٰ کی کرسی یہ مل جائے نا تو مکہ مدینہ غوث پاک کے تھی، غوث پاک کے پاس تھی اور ہے بھی، انشاءاللہ رہے گی بھی۔ ابھی تک ان کی حکومت ہے نا ہمارے دلوں پر، اور بے شمار اولیاء کرام کی حکومت ہمارے دلوں پر احترام ہے کہ ان کے پاس غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے۔ تو اس کرسی کے لیے نہ الیکشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی سلیکشن اس کا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ اتنی ملے گی باقی نہیں ملے گی، ان لمیٹڈ ہے۔ تو یہ ہم سب کو جد و جہد کرنی چاہیے کہ یہ کرسی عطا ہو جائے، یہ عزت عطا ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف سے، اور ایسی عزت عطا ہو جائے کہ جس کو مطلب زوال نہ ہو، ہمیں رسوائی کا سامنا نہ ہو۔ ورنہ بڑے معززین جو ہیں بعض اوقات بڑے رسوا ہو جاتے ہیں، اور بھی کچھ ایسے ہیں مطلب، لیکن ظاہر ہے میں ہر بات بتا بھی نہیں سکتا کہ بعض اوقات بعض لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور واقعی تکبر تو ویسے ہی برا ہے، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا پتا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے، یاد نہیں ہے آپ کو، شیطان نے۔
शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा ना, अन्ना खैरुम मिनहु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इनसे बेहतर हूँ कि मेरी आग के लोके से तख्लीक हुई, मुझे बनाया गया, और इनको तो मिट्टी से बनाया है, माअज़ल्लाह। मतलब ये कि उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया। सबसे पहले शैतान ने तकब्बुर किया, सबसे पहले शैतान ने हसद की, सबसे शैतान ने झूठ बोला। शैतान कई चीज़ों का वो मुजीद है, आगाज़ उससे हुआ है कई गुनाहों का, बल्कि था ही सरापा गुनाह। जब ये इसने गुस्ताखी की, नबी की तौहीन की, तब ये तो रंधा गया। कुरान ने इसको फतवा दे दिया, इन्नका रजीम, तू रंधा हुआ है, तू धुतकारा हुआ है। काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों से हो गया। तो इस तरह तकब्बुर ने शैतान को भी डबो दिया। फिरौन, हामान, ये जितने भी सब मुतकब्बिर थे। अबू जहल क्या था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था उसने सब कुछ, लेकिन तकब्बुर उसको ले डूबा, उसको ले डूबी जिद, तकब्बुर जिद, ये खाला मामू के जिद ले डूबी। तो इस तरह मतलब ये कि हमें तकब्बुर से बचना चाहिए। कोई मनसब मिले तो इसको, अगर मनसब वो वाकई दुरुस्त मनसब है, मनसब हर मनसब दुरुस्त नहीं होता, कोई दुरुस्त मनसब मिला तो इसको अल्लाह की अता समझे, अपना कारनामा तसव्वुर ना करे मेरे में सलाहियत है। इसलिए तो खुद पसंदी जो है ना, उजब, खुद पसंदी यानी कोई उसको नेमत मिली तो इसको अपना कारनामा समझना कि मुझे अपने सलाहियत के बल पर मिली, और इस बात को भूल जाना कि अल्लाह ने दी है और अल्लाह वापस ले सकता है, इस बात की तरफ तवज्जो न रखना, ये खुद पसंदी। और एक घड़ी भर की खुद पसंदी 70 साल के अमाल को बर्बाद करती है। ये हदीस में इस तरह के मज़ामीन है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 2 बातों में हलाकत है। नंबर 1 मायूसी, नंबर 2 खुद पसंदी। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप यानी उस सहाबी नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन 2 बातों को जमा फरमाया, क्योंकि सआदत का हुसूल कोशिश, तलब, मेहनत और इरादे के बगैर नामुमकिन है, और मायूस आदमी न कोशिश करता है और न तलब करता है। जबकि खुद पसंद आदमी ये अकीदा रखता है कि वो खुशबख्त है और अपनी मुराद के हुसूल में कामयाब हो चुका है, इसलिए वो कोशिश करना छोड़ देता है। हवाला इह्या उल-उलूम जिल्द 3 सफ़ा 452। तो यूँ मतलब ये कि तकब्बुर से अपने आप को डराए और इन चीज़ों को मतलब इन पे गौर करे, तो इंशाअल्लाह उसको आजिज़ी नसीब होगी इंशाअल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नेमतें नहीं मिली थी, कौन सा मनसब था जो इनको नहीं मिला, है ना। जिनको मिलता मनसब इनके कदमों की धूल का सदका होता है। ये फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन वला फ़खरा, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, लेकिन मैं यानी आखिरी नबी हूँ, लेकिन मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। और भी इस तरह वला फ़खरा वाली और भी रिवायतें ना इस तरह की। तो इस तरह मतलब ये कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नेमतें मिली और लाजवाल नेमतें अता हुई, और ऐसे मनसब जो कभी नहीं जाएंगे, समझे। तो नबी की नबूवत को सवाल नहीं है, ये मसला है। नबी जिसको नबूवत अल्लाह ने दी वो वापस नहीं लेगा, ये कतई अकीदा है ज़रूरियात दीन में से, कि अगर कोई ये समझे कि नबी की नबूवत भी जा सकती है तो इस्लाम से ये खुद चला जाएगा फाइनली। हाँ, वली की विलायत को जवाल लग सकता है, वली की विलायत सल्ब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है, इसके वाक़ियात भी सल्ब होने के। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है।
نعمان بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ابو چھٹیاں ہیں، پلیز سونے دیں۔ چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ نعمان نعمان! یہ کہاں گیا؟ چلیں دوستو، کھیل اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میری نمبرنگ نہیں کرنا، پہلی بیٹنگ تو میری ہوگی، کیوں بھائی؟ کیونکہ بیٹ تو میرا ہے۔ چلو وکی، آنکھیں بند کرو اور بتاؤ یہ نمبر کس کا ہے؟ نعمان بھائی، نعمان بھائی کہاں گئے؟ صبح صبح کرکٹ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالائقوں، منہ نہیں چھپاؤ، کرکٹ کھیلنے کے لیے تو صبح صبح آنکھ کھل گئی، اسکول تو کبھی وقت پر پہنچے نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب دیکھو کھیلتے رہتے ہیں۔ انکل، اسکول کی تو چھٹیاں ہیں، ابھی نہیں تو پھر کب کھیلیں گے؟ تمہارے تو باپ سے بات کرتا ہوں۔ انکل پھر کیا کریں سارا دن؟ مجھے کیا پتا کیا کرو؟ ارے یہ مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ حیدر رضا صاحب، شمشیر بھائی کو نہ جانے بچوں سے کیوں چڑ ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شمشیر، بس آگے کچھ نہیں بولنا۔ میری تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت تو ہے صدر صاحب؟ حیدر رضا صاحب، بس ان بچوں کو ہر وقت کھیلتے ہوئے ہی دیکھتا ہوں، کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ شمشیر صاحب، بچے ہیں، بچے شرارتیں نہیں کریں گے تو بچپنا کس کو کہیں گے؟ ارے شمشیر بھائی، یہ تو اچھا ہے کہ باہر کھیل رہے ہیں، نہیں تو گھر میں ادھم مچا کر رکھتے۔ اچھی منطق ہے آپ لوگوں کی، بچے گھر میں رہیں تو پرابلم، باہر کھیلیں تو شکایت۔ ہمارے زمانے میں تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا تھا، کھیلنے کا، پڑھنے کا، کھانے کا اور سونے کا۔ اب تو کسی کام کا وقت ہی نہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اسکول جانے کے دنوں میں صبح آنکھ نہیں کھلتی مگر چھٹیوں میں خود بخود کھل جاتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ ہی بتا دیں ہم بچے اپنی چھٹیاں کیسے گزاریں؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ۔ بچے نے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی چھٹی کے دن جو ہے نا، جیسے اتوار چھٹی ہوتی ہے تو بعض سے ملیں گے، رات ادھم بازی کریں گے، دوستوں کی منڈلیاں جمائیں گے۔ اب تو پتہ نہیں منڈلیاں جماتے ہیں یا اس پر گزارا کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ دن کو اتوار کو سوئے رہتے ہیں۔ بڑوں کا بھی بعضوں کا یہ انداز ہوتا ہے چھٹی والے دن کہ چھٹی تو چھٹی، فجر کی نماز بھی پڑھی تو پڑھی، جو نماز ویسے پڑھ لیتے ہیں وہ۔ تو اب بچے تو پھر ظاہر بچے ہیں، ایک بچہ شروع میں دکھائے کہ باپ نے نماز کے لیے اٹھایا اس کو، اس نے منع کر دیا کہ چھٹی ہے سونے تو جا سو، باپ کو یہ نہیں کرنا تھا۔ اچھا نماز کے لیے نہیں اٹھایا تھا، اچھا اسکول کے لیے اٹھایا تھا، اچھا اچھا، میں سمجھا نماز کے لیے اٹھایا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ چھٹی ہے تو سو جاؤ، سوئے رہو۔ پھر وہ دوسرا دوست آیا تو پہنچ گیا کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ تو اب یہ بچوں کی تو اسی طرح مطلب یہ کہ نفسیات ہوتی ہے، اور بچوں کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اخلاقیات کی حفاظت اس کے کی جائے۔ کھیلنے سے تو اس کو روک نہیں سکتے، اس کے وہ نا بچوں کے دن تو کھیلنے کے ہوتے ہیں، جنرلی وہ اچھا خاصا وقت کھیل میں گزارتے ہیں، اتوار کو زیادہ وقت کھیلتے ہیں وہ۔ اگر آپ بالکل ان کا کھیلنا بند کر دو گے تو یہ بجھ جائیں گے اور یہ ان کی نشو و نما بھی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ہیں نا، جیسے ہی بیٹھے ہوئے بچہ ہوگا
कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी ये उठाएगा, कभी ये रखेगा, कभी फुदकेगा, उधर छलांग मारेगा। तो ये बच्चे की ग्रोथ हो रही है, इसकी हड्डियां जो है ना ये सब सेट हो रही हैं। तो इसलिए इसको अगर आप बांध के रख दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा, समझे, इतना सा रह जाएगा। ये मैंने सोचा कि ये बच्चा ये क्यों करता है, तो ऐसा लगता है कि इसको जरूरत है यूं करने की। तो बहरहाल के अखलाकियात, फिर नमाज की आदत डाली जाए, नमाज की आदत डाली जाए। अगर नमाज की आदत होगी तो खेल कूद जो है ना उसमें इसका वक्त उसको मिल जाएगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात मेरे पुराने दोस्त बताते हैं, मुझे भी ज़्यादा कुछ याद ही है। तो हम खेल में भी खेलता था, नमाज का वक्त आया तो मैं छोड़ के चला जाता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता था मैं, कोशिश से बाजमाअत पढ़ता था। इस मस्जिद में जमात इतने बजे, उस मस्जिद में इतने बजे, ये मुझे पता होता था कि यहाँ इधर निकल गई तो उधर पहुँच गए, उधर निकल गए तो इधर पहुँच गए। ये मेरी शुरू की लड़कपन की समझो आदत थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह बच्चों को अगर यूँ, फिर इतवार को छुट्टी के दिन भी आजकल तो बड़ा इसको मेरा लेसन वगैरह भी दे देते हैं, होमवर्क, ये भी बच्चों को करवाया जाए। होमवर्क भी जो भी है ना बिल्कुल ही खेल में ना छोड़ दिया जाए, मतलब यानी कहते बैलेंस रखा जाए, खेलें भी, होमवर्क भी करें, नमाजें भी पढ़ें, और ये नज़र रखी जाए कि किसके साथ खेलता है, और उसके माइनस जो है ना असरात ये उसमें बच्चे में जल्दी आ सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे हम जो बच्चों का जो मामला होता है छुट्टियों का, तो छुट्टियों में अमूमन कोर्सेज़ भी होते हैं, और दारुल मदीना के तहत तो दीगर जो हमारे शोबे होते हैं वो जिसको समर कैंप वगैरह आप कहते हैं, उसको भी हम कोशिश करते हैं दावत इस्लामी के ज़रिए करवाने की, कि ताकि बच्चों की जो तरबियत है उसका सिलसिला हो। के बादों का स्कूलिंग वगैरह के मौके पर ये सिलसिले हो नहीं पाते बच्चों की तरबियत के, तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस तरह के मौक़े दिए जाते हैं। तो एक तो इसके लिए आप अपडेट रहें हमारी वेबसाइट वगैरह के ज़रिए, ताकि बच्चों की जो भी छुट्टियां होती हैं उन छुट्टियों में उनको कोई बेहतर एक्टिविटी और एक अच्छे माहौल के साथ एक्टिविटी मिल सके। उनको एक्टिविटी चाहिए होती है तो एक ये बन सकता है, जो यूथ होती है, यंगस्टर होते हैं या टीनेजर होते हैं, इस तरह के और बच्चे होते हैं। दूसरा ये कि ऑनलाइन के तौर पर भी ये देख लें कि जब छुट्टियां होती हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन कोर्स करवा दें, कोई भी एज वाइज, इनके एज के मुताबिक। तो जैसे teacher.com जो हमारे जो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, तो हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो अमूमन स्कूल में या इस तरह के मदारिस वगैरह में भी जो छुट्टी हो जाती है, दारुल मदीना की भी छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो ये जो छुट्टियाँ जो भी होती है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप चाहें तो कोर्सेज़ ज्वाइन करें। इसमें आपका तफसीर का कोर्स है, फ़िक़्ह का कोर्स है, निकाह का कोर्स है, तिजारत का कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है, कुरान और हदीस सीखने के कोर्सेज़ हैं। इन तमाम कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके लिए इन्वेस्टमेंट में भी आपको अल्लाह ने चाहा तो इसमें मदद मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ख़ुद को इंगेज करें, ताकि इन छुट्टियों से हम अपनी किसी न किसी अखलाकी, दीनी और दुनिया और आखिरत को काम आने वाली चीज़ों को हासिल करने में अपना वक्त गुजार सकें। ये तो समझदार बच्चों की बात है ना, छोटे छोटे बच्चे। और फिर इतवार की बात हो रही है, एक दिन हफ्ते में आता है, तो उसमें ये अगर कोर्स का बोले ना अपने, तो ये बच्चे तो बहरहाल फिर भी कोर्स नहीं करते। अलबत्ता ये कि जैसे जवानी समझदार होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतवार को सुबह एक दौर में, दावत इस्लाम से पहले की बातें कर रहा हूँ, हम हफ्तावार इज्तिमा रखते थे। इतवार को सुबह को यानी 10 बजे 11 बजे इस तरह इज्तिमा करते थे, आते थे नौजवान। तो ये भी हो सकता है कि इस तरह का भी, लेकिन हमारे यहाँ दावत इस्लामी में इतवार को सुबह को ऐसा सरगर्मियाँ नहीं है, क्योंकि एक तादाद है जो रात को जल्दी सो जाती है और इतवार को दिन को पूरा दिन फारिग होते हैं, तो वो जमा हो जाते थे, आते थे, बयान करते थे। हम लोग, मैं भी बयान करता था, हमारे दूसरे भी एक अंजुमन थी हमारी, इसमें हम ये काम करते थे।
इतवार को सुबह का भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, और दोपहर में कभी कभी यहाँ फैज़ान मदीना में हाजी इमरान का निगरान शूरा का शायद बयान होता है कभी कभार, तो ऐसे ही बात जहन में आई कि यूँ इतवार का हमको कोई यूज़ निकालना चाहिए अगर मुमकिन हो तो, कि ये जो एक तादाद एक फारिग होती है ना, अल्लाह का ही बेस पर या जो भी अपनी तंजीमी तरकीब है जहाँ जहाँ मुमकिन हो। लेकिन एक मसला ये कि जुम्मा हफ्ता इतवार हमारे 3 दिन के काफ़िले भी सफ़र करते हैं, तो ये कि जो काफ़िले करीब करीब में होंगे वो भी उसमें आकर शरीक हो सकेंगे। एक दिन राह खुदा में वो छुट्टी के दिन इसको अरेंज किया जाता है। वो दोपहर को करते हैं ना, वो मुख्तलिफ वो तरकीब है, सुबह भी चले जाते हैं, दोपहर को भी चले जाते हैं। अच्छा, तो छुट्टी का दिन इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक दिन राह खुदा में हम तयशुदा समतें भी होती हैं, किसी देहात में चले जाएं, किसी न्यू सोसाइटी में चले जाएं और वहाँ जदवल के मुताबिक वक्त गुजारें और मगरिब में वापस आ जाएं। जी याद आ गया मुझे, जहन नहीं था, तवज्जो नहीं थी कि वाकई इतवार का इस्तेमाल तो है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन राह खुदा में सफ़र, तो ये छुट्टियाँ हमारे जामियातुल मदीना में भी होती है, सारे फारिग होते हैं इतवार को गालिबन, तो करें ना वो तरकीब। एक पहले भी यहाँ कुछ जज्बात था ईसाई भाइयों में और कुछ तरकीबें बनी थी, लेकिन अब पता नहीं कि इसमें कोई प्रोग्रेस हुई या हो रहा है या नहीं। फैज़ान मदीना में तरगीब दिलाई थी, कम हो गया ना। हाँ, तो एक बार फिर नहीं चेक लगाएं इसको, जिन्होंने किया था अब उनका नाम नहीं लेता मैं एहतियातन, अगर मामला ठंडा हुआ है ना, अगर आप पीक होता ना तो फिर बोलता माशा अल्लाह, तो चलो माशा अल्लाह यूँ कह सकूं, ऐसा कुछ करके दिखा दो। ये जो आप फैज़ान मदीना का फरमा रहे हैं, आलमी मदनी मरकज़ का बता जी, इनकी इतला यही बता रहे वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जारी है ना कि कुछ बढ़ा, यही इशारा मिला के नीचे आ गया। बराबर कह रहे हैं, इशारा करें, बराबर चल रहा है। जी तो माशाअल्लाह कहूँ जी, माशाअल्लाह। अब ये बराबर कब तक रहेगा, कितने महीने हो गए यार, आगे भी तो बढ़ना है ना इंशाअल्लाह। ये इतने तलबा कराम मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाएँ, हर जगह ये नाज़िमीन भी इसमें ज़रा होंगे और दीगर भी माशाअल्लाह एक्टिव इस्लामी भाई ज़िम्मेदार तलबा किराम भी होंगे जिनके पास दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों की जिम्मेदारियां होंगी, तो इंशाअल्लाह वो भी तरकीब बना सकेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप में कौन ऐसा है कि जो हर इतवार को एक दिन राय खुदा में वाली तरकीब कौन है, मतलब जो पाबंदी से जाता हो? कब से, मतलब ये जब से शुरू हुआ है फैज़ान मदीना में, यूँ तो पहले से भी थे, लेकिन हमने कोई स्पेशली इसकी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तरकीब करी थी। ये हसन रज़ा शायद है, नाज़िम अपने, ठीक है ना। अच्छा, आप ही आगे बढ़े थे माशाअल्लाह। तो अब तक जो जा रहे हैं उससे लेकर वो 4-5 हैं। हमारे अलीपुर के इस्लाम भाई कह रहे हैं 1.5 साल से ये मुस्तकिल जारी रखे हैं। दूसरा साल शुरू हो चुका है इनका, हर छुट्टी वाले दिन जारी है। सुभान अल्लाह। ले आओ यार, माशा, चलो इनको तोहफा तो दे दूं यार। ये जो भी जारी रखे हुए हैं इनको तोहफा इंशाअल्लाह। अब याद आ रहा है कि आप भी जाते हैं, याद आ गया आपको। पहले दिन से वो, ये तो हसन रज़ा तस्दीक कर देंगे, ये भी जाते हैं पहले दिन से। कहीं और का बता रहे हैं आप? अच्छा, हो सकता है वो तोहफा देखकर बाजों को और को याद आ जाए, यार मैं भी तो जाता हूँ। हमारे एक और तालिब इल्म है साईं, ये इनको 3 साल तखस्सुस फिर दावा के हैं, ज़माना तालिब इल्मी से शुरू किया था, 3 साल हो गए इनको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इरफान मदनी, सुभान अल्लाह।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ دیکھا انہوں نے دین ہے. اب یہ آ گئی ہے. چلو ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ایک یہ تحفے میں. اچھا یہ وہ ہیں جنہوں نے پڑھ بھی لی ہوگی غالباً، سمجھے، بعضوں نے پڑھ لی ہوگی. تو چلو ہمارا تحفہ قبول فرما لیں. اپنے پاس ہے یا یہ چاہیں تو جس کو چاہیں نواز دیں، پیش کر دیں. ادھر سے بھی دے دو، جلدی جلدی ان کو فارغ کر دو. یہ آئیں گے جائیں گے، اس میں دیر ہو جائے گی. ادھر بھی سارے بھائی ہیں، یہ پورے ہو جائیں گے. یہ حسن رضا کو دے دو نا سب کے یار. ہاں تو یہ دے دیں گے ان کو. اور ایک عیسائی بھائی جو باہر کے ہیں، اس جامعۃ المدینہ کے نہیں ہیں، ان کو دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ کتابوں کی چہل پہل دکھانے میں حرج نہیں ہے. کیمرہ مین تو دکھاؤ یار عیسائی بھائیوں کو، ناظرین کو، یہ کیا ہو رہا ہے، کتاب کون سی ہے جو دی جا رہی ہے ان کو، وغیرہ وغیرہ. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد. اچھا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے شب قدر حاصل کر لی. گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے ہم بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.